والا کے لیے آپ راستہ چھوڑ دیں، ضروری ہے چلتے چلتے سنتے جائیے۔ یوتھ کلب کے لیے جو قرآن منعقد کیا گیا ہے، ابو شہبہ قاضی یوٹیوب پر یہ قرآن ڈالا گیا ہے، انٹرویو بھی ڈالا گیا ہے، آپ حضرات اسے ضرور سنیں، خواتین عورتیں بھی سنیں، مرد بھی سنیں، گھر میں سنائیے۔ محکمہ شریعہ کا مطلب یہ ہے کہ جمعیت علماء کی آفس میں آ کر آپ کے گھر میں اگر کوئی میاں بیوی کا اختلاف ہے، اس طرح کے مسائل ہیں، تو ایک درخواست دے دیجئے جمعیت علماء کی آفس میں، لڑکے والے دیں یا لڑکی والے دیں، پھر وہاں سے آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ شریعت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ جس کو شکایت ہے وہ آ کر کے اپنی درخواست یہاں پیش کر دے، اس کی درخواست کے مطابق آگے انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی۔ یوٹیوب کو سننا نہ بھولیں، اور محکمہ شریعت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جمعیت علماء برہٹی کی آفس میں جا کر کے جو ذمہ دار ہے ان کو درخواست دیں، پھر آپ کی شکایت کے مطابق کارروائی شروع کی جائے گی انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ضلع باگل کوٹ کے بنہٹی اور ربکوی علاقے میں مدرسہ اشرف العلوم کے اس احاطے میں یہاں کے مسلمانوں کے اس جم غفیر کو اس سردی والی رات میں دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طریقے سے مشتاق نگاہوں سے دیکھتی ہیں جیسے پہلے زمانے میں صحابہ اکرام دیکھا کرتے تھے۔ آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مومنین کے دلوں میں پیوست ہے۔ آج بھی مومنین اللہ کے نبی کی ہدایتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے اور زندگی کا حصہ بنانے کے لیے بے چین ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج یہاں اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات حاضر ہیں۔ ہمارے درمیان میرے بائیں جانب جنوبی ہندوستان کی مشہور بزرگ علمی شخصیت موجود ہے، حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم، لبیک حضرت کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ہمارے بازو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم سب کو آپ کا خطاب سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کو عجیب و غریب ملکہ دیا ہے، ہنستے ہنساتے بڑی قیمتی باتیں کانوں کے راستے دل میں پہنچا دینے کا گر اور ہنر اللہ نے آپ کو دیا۔ یقیناً ہم سب لوگ آپ کے خطاب سے بھی مستفید ہوں گے۔
اس سے پہلے میں نے حضرت سے اجازت لے لی کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے بات کروں۔ حضرت مولانا محمد شاکر حسین صاحب انڈی بیجاپور نائب صدر جمعیت علماء بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کو بھی خطاب کا موقع ملنا چاہیے اور ممکن ہے کہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ حضرت مولانا محمد عارف صاحب یہاں میرے دائیں جانب بیلگام ضلع کے جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کی یہ بھی موجود ہے۔ خود آپ کے ضلع باگل کوٹ کے صدر صاحب موجود ہیں۔ بہت سارے علماء ہیں پیچھے بھی، دائیں بائیں اور ادھر دائیں جانب بہت بڑی تعداد میں۔ میں چند باتیں اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میں نے 29ویں پارے کی شروع کی 2 آیتیں پڑھی۔ 29 یعنی 20 پر 9۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، 3 صفر 30 پارے ہیں۔ بہت پہلے مکتب میں 29 پاروں کے نام یاد دلائے جاتے تھے، 114 سورتوں کے نام یاد دلائے جاتے تھے۔ الف لام میم سے پارہ ام تک چھوٹے چھوٹے بچے وہ یاد کر لیا کرتے تھے اور 114 سورتوں کے نام یاد ہوتے تھے۔ 40 سورتیں انہیں زبانی یاد دلائی جاتی تھی، لیکن ماحول دھیرے دھیرے ختم ہوتا گیا۔ ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، اب بول کر کے نہیں کی گئی، یعنی ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ دین سے دور ہو جاؤ، دین پر عمل کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، یوں نہیں کہا گیا، لیکن انہوں نے بیٹھ کر کے وہ طریقے اپنائے کہ ہم خود دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ آج اتنے دور ہو گئے ہم کہ آج ہم اپنے بچے کو بلا کر کے پوچھیں گے کہ بھائی انگریزی میں استعمال ہونے والے الفابیٹس یہ سے لے کر کے زیڈ تک یہ کتنے الفابیٹس ہیں، تو وہ بچہ کہے گا 26۔ اور اسی بچے سے پوچھ لیجئے قرآن میں استعمال ہونے والے حروف الف سے یا تک کتنے ہیں، تو وہ بچہ تو بچہ بڑے سے بڑا جو ہے مسلمان 25 50 60 70 سال کا مسلمان بھی وہ آگے پیچھے دیکھے گا ابھی قرآن میں استعمال ہونے والے حروف کی تعداد کتنی ہے پتہ نہیں۔ 29 20 پر 9 یہ میں اس لیے ذکر کیا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمیں 30 پاروں کے نام یاد تھے، 114 سورتوں کے نام یاد تھے، اور آج ہمیں الف سے یا تک کے حروف کی تعداد کا پتہ نہیں، اور جس کلچر کی طرف، جس تہذیب کی طرف غیر محسوس طریقے سے ہمیں لے جایا گیا، مغربی تہذیب و کلچر کی طرف، آج ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے وہ یہ سے لے کر کے زیڈ تک وہ 26 الفابیٹس ہیں یہ جانتا ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچے کو رائمز بہت یاد ہیں جی، آپ چھوٹا بچہ، اب تو بڑی مصیبت ہو گئی نا، آج کل کے بچے جو ہے کھانا ونا نہیں کھا رہے ہیں، وہ ماں جو ہے موبائل ڈال کے دیتی ہے، موبائل ڈال کے اس میں رائمز ڈالتے ہیں یا گانے ڈالتے، پتہ نہیں کچھ اس میں چلے، وہ بچہ دیکھ کر کے کھانا کھائے گا جی۔ عام وبا کی طرح پھیل چکی ہے یہ بات۔ جب ٹی وی آیا تھا تو ماں حاملہ ہوتی تھی اور حمل کی حالت میں ٹی وی کے سامنے بیٹھتی تھی، اب وہ ٹی وی میں آنے والے مناظر، اس کے غلط اثرات وہ آنکھوں کے راستے سے وہ پیٹ میں پہنچتے تھے، پیٹ میں پلنے والے بچے پر وہ اثر انداز ہوتے تھے، اور بچے جب پیدا ہوتے تو وہ اثرات لے کر کے پیدا ہوتے تھے۔ اب جو ہے وہ ماں بھی دیکھتی ہے، اب تو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، اب تو یہ چیز آ گئی نا، یہ فساد کی جڑ ہر ہاتھ میں آ گئی،
ہر ایک کے پاس ہے، دنیا مٹھی میں ہے، جو چاہو دیکھ لو، ساری دنیا ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں، گندی چیزیں بھی ہیں جی۔ پہلے گھر میں باپ کے پاس ہوتا تھا یہ اینڈرائڈ فون، اور گھر میں بیوی کے پاس وہ بیسک فون ہوتا تھا، بچوں کے پاس نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی تو بیسک فون دلا دیا جاتا تھا جی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ سب سے کہا جائے، ماں باپ سے کہا جائے ہر بچے کے پاس یہ اینڈرائڈ فون ہو جس میں نیٹ ہو، ساری دنیا اس کی مٹھی میں ہو، تمہارے گھر میں پلنے والے ہر بچے اور بچی کے پاس وہ موبائل ہونا چاہیے، خریدو بازاروں میں جا کر۔ تو بڑی تعداد میں لوگ خریدتے نہیں، ان کے پاس سہولت نہیں، بہت سارے دیندار علماء کے پاس پہنچتے بھی اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، علماء کہتے کہ بھئی یہ فتنے کی جڑ ہے، اس کو مت خریدو، قریب مت جاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم سے، انہوں نے کرونا کو لایا، کووڈ کو لایا اور اس میں آن لائن تعلیم شروع کی جی۔ آپ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو کووڈ آ گیا تھا، بڑی بیماری تھی جی، وہ بیماری تھی، پھر اس کے بعد تعلیم کو جاری رکھنا تھا، تو حکومتوں نے بہت اچھا انتظام کیا، آن لائن نظام بنایا۔ آن لائن نظام نہیں بنایا، آپ کے بچوں کی آخرت خراب کرنے کے لیے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل تھمانا تھا، اور آپ سے کہتے موبائل دلاؤ تو آپ کبھی نہیں دلاتے، آپ کو بتایا نہیں گیا، غیر محسوس طریقے پر لایا گیا آپ کو، آپ میں سے ہر ایک مجبور ہوا اپنے بچے بچی کو موبائل دلائے۔ اب ہر ایک کے پاس، اب بہکنے کے لیے جو ہے، گمراہ ہونے کے لیے، اسلام کے خلاف ہونے کے لیے، مذہب سے بیزاری پیدا کرنے کے لیے الگ سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ اس میں جائے گا، دیکھے گا، بچی جائے گی، دیکھے گی، بہت سارے کرتا جبہ پگڑی ٹوپی والے، عبا قبا والے اس میں آئیں گے، شروع میں دین کی بات کریں گے، اللہ کے اولیاء کی عظمت بیان کریں گے۔ جب بچہ اس چینل کو دیکھنے لگے گا، دیکھتے دیکھتے پھر وہ زہر ان بچوں کے اندر گھولنے لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل سے نکالنے کی کوشش ہوگی۔ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے یا آ گیا ہے، یہ بات بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جائے گی۔ ہمیں پتہ نہیں، ہم خوش ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہم خوش ہیں کہ ہمارا بچہ کالج میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، بچی جا رہی ہے، آ رہی ہے، ایمان اس کے ہاتھوں سے کبھی کا نکل گیا۔ ہمیں پتہ کب چلے گا؟ اس وقت چلے گا جب وہ بچہ یا بچی کسی غیر کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر کے وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بضد ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ زندگی کریں گے، ہم تاڑی بنوا لیں گے، ہم مندر میں پھیرے لگا کے رشتہ ازدواج میں بندھیں گے۔ تو بھائی ہمیں غیر محسوس طریقے پر ہمارے مذہب سے دور کیا گیا۔ پہلے جو ہے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، خواتین پڑھتی تھیں، اور مرد حضرات بھی مسجد میں فجر پڑھ کے گھر میں جاتے تو قرآن کھول کے پڑھتے تھے، تو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے والوں کے پاس آ جاتے تھے، وہ بھی ڈلتے تھے اور کچھ زبان سے الفاظ نکالتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں کو جو ہے پورا پلو بندھا ہوا دیکھتی تو کوئی کپڑا تلاشتی، اسے ملا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو وہ کچن میں برتن اٹھانے والا کپڑا لے آتی، سر پہ ڈال کے بیٹھ جاتی، اور وہ بھی ڈلتی پڑھتی، قرآن پہ ہاتھ رکھتی۔ ماں کہتی بیٹے یہ قرآن ہے بھائی، اس پہ ہاتھ نہیں رکھنا۔
ذرا سمجھدار ہوتی تو پوچھتی کیوں نہیں ہاتھ رکھنا، بتایا جاتا کہ اس پر ہاتھ رکھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بچوں کے دلوں میں ایمان و گھر کے ماحول سے بنتا تھا۔ ٹھیک، مرد جو ہے وہ مسجد میں چلا جاتا نماز پڑھنے فجر کی، گھر میں خاتون کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی، اللہ کی برکت گھر میں نازل ہوتی تھی، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے تھے فجر کی نماز سے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو مذہبی بن رہے ہیں، بھئی ان کو مذہب سے دور کرو، کیسے کیا جائے؟ وہ جو ٹیپ ریکارڈ لایا جائے، کیسٹ لائی جائے، اب یاسین کیسٹ میں چلے گی، اور ترقی ہوئی تو سی ڈی لائی جائے، اور ترقی ہوئی تو کیا کیا لایا جائے، اب تو سب موبائل ہی میں ہے۔ یاسین ہم نہیں پڑھیں گے، موبائل میں آن کر دیں گے، بھئی تو پڑھ لے یاسین، موبائل پڑھ لے گا۔ مجھے پڑھنے سے روکا گیا۔ سواری میں جب میں بیٹھتا تو میں دعا پڑھتا تھا، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ بھئی یہ حادثے سے بچ رہے ہیں، بھئی یہ مسلمان، جب بھی جہاں بھی حادثہ ہوتا ہے سب دوسرے ہی لوگ اس میں نام آتے ہیں، مرنے والوں کے نام سب دوسروں کے آتے ہیں، ان کے نام کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے ریسرچ کی اور انہیں پتا چلا کہ بھئی یہ تو دعا پڑھ کے بیٹھتے ہیں، حادثے سے بچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، وہی چلاتا ہے، ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اللہ کی مرضی سے اللہ کے حوالے کر کے چلتے، حادثے سے بچتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نہ پڑھیں، ان کو بولے تو یہ مانیں گے نہیں، اس لیے کوئی ایسا کام کرو کہ یہ نہ پڑھیں۔ تو انہوں نے چابی ڈال کے گھماتے ہی وہ آٹومیٹک اس میں دعا آ جاتی۔ اب دعا کون پڑھ رہے ہیں؟ گاڑی پڑھ رہی ہے، حادثہ ہوگا، گاڑی بچ جائے گی، میں چلا جاؤں گا، گاڑی بچ جائے گی، میں چلا جاؤں گا۔ یہ غیر محسوس طریقے پر ہمیں مذہب سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہم دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہمارا مذہب ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ سامنے ہوتا ہے، میت مسجد میں جنازے کی نماز ہوتی ہے تو میت سامنے رہتی ہے اور پیچھے دعا کرتے ہیں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ بھی رکعت باندھو، پھر دعا کرو، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرو۔ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے اس میں جو ہے سب کی مغفرت کے لیے دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، زندوں کو، مردوں کو، حاضرین کو، غائبین کو، عورتوں کو، سب کے لیے دعا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد کیا دعا ہے؟ زندوں کے لیے دعا ہے، اللہ کے نبی نے سکھلایا، یہ تو گیا، اس کا مسئلہ ختم۔ اس کے انگوٹھے جب باندھے گئے وہاں اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا، اب وہ نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش کر دیا جائے گا، اب اس میں کوئی چیز لکھی نہیں جائے گی۔ ہاں وہ جو ہے 3 چیزیں اللہ کے نبی نے جو مستثنیٰ کی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ میں اس میں نہیں جا رہا ہوں۔ 3 چیزوں کو اللہ کے نبی نے مستثنیٰ کیا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، وہ ایک الگ چیز ہے، نامہ اعمال اس کا بند ہو گیا۔ یہ کہا جاتا بھئی اس کا تو مسئلہ ختم، یہ اللہ کے حوالے، تھوڑی دیر بعد یہ مٹی کے نیچے ڈال کے لوگ چلے آئیں گے اور 2-1 دن میں بھول بھی جائیں گے۔ جی پہلے بڑا تعلق ہوتا تھا، بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں بہت تعلق ہوتا تھا۔ اب وہ رشتہ داری بھی جو ہے مفاد پرستی ہو گئی ہے۔ آج مجھے اپنے بھائی کے گھر میں جانے کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے، یعنی وقت ہے جا سکتا ہوں، نہیں جاتا ہوں۔
کہتا ہوں بھئی وقت نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ گھنٹے موبائل میں جا رہے ہیں میرے، ضائع ہو رہے، غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. میں کیوں نہیں بھائی کے پاس جاتا؟ میرے ماں باپ، میں مثال دے رہا ہوں اپنے اوپر ڈال کے، میرے یقیناً میرے باپ کا ابا کا انتقال ہو گیا، لیکن ماں ابھی بھی میری زندہ ہے، اللہ ان کے سائے کو دیر تک رکھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ نہیں ہیں. میری چھوٹی بہن ہے، اس کی شادی ہو گئی، وہ کہیں دور رہتی ہے. اب وہ ماں باپ تو ہے نہیں کہ بھی وہ ماں باپ کے گھر آئے. اور چھوٹی بہن ہے، اس کی مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں. میں بڑا بھائی ہوں، میری کیا ذمہ داری؟ میں وقت نکالوں، میں جاؤں میری بہن کے پاس، اس سے پوچھوں. میرے پاس 10 12 15 20 100 200 جتنا ہے میری بہن کے ہاتھ میں رکھوں. جب میں دے کے نکلوں گا نا، وہ بہن کی زبان سے جو دعا نکلے گی، اللہ میرے بہت سارے کام کرا دیں گے. ہماری رشتہ داری ختم ہو گئی. پہلے میں دیکھتا تھا شادیوں میں لوگ جو ہے 3 4 دن پہلے گھر میں شادی کے آ جاتے تھے، ہر کام سب مل کے کیا کرتے تھے. اب کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، سیدھے شادی محل آ رہے ہیں، آ کے چلے جا رہے ہیں. کوئی مر جاتا تو کھانا مرنے والے کے گھر میں نہیں بنتا تھا، گلی کے لوگ، گلی والے اور پاس پڑوس والے اپنے گھر میں کھانا بنا کے وہاں بھیج دیتے. بھائی وہاں انتقال ہو گیا، گھر میں کچھ بنے گا نہیں، ہمارے یہاں بنا کے بھیج دیں گے. آج وہ بھی نہیں بن رہا ہے. آج کیٹرنگ، آ جاؤ کھانا بھیج دو. سب دین سے دور کیا جا رہا ہے آپ کو. جی، دین سے دور کیا جا رہا ہے. ہمیں غیر محسوس طریقے پر ہمارا تعلق ہمارے دین سے کٹ جا رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. ہم دین سے دور ہو رہے. جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل کی اور سارے مسائل کا حل اس میں رکھا، وہ کتاب ہدایت تھی. اب وہ پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی. یتلو علیہم آیاتی، اس کتاب کا نام قرآن ہے، پڑھی جانے والی کتاب. لیکن وہ کتاب ہمارے گھر میں رکھی ہے، پڑھنا اڑنا نہیں ہے. جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس کی دعا کر دی گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اخیر میں اللہ کے نبی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ زندوں کے لیے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ اس کا کام تو ہو گیا، لیکن ہم جو زندہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے جس کی جتنی زندگی باقی ہے، اسلام پر زندگی باقی رکھ. اور جب ہم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، ایمان پر وفات دے. اسلام والی زندگی، ایمان والی موت. اللہ کے نبی نے ہمیں نماز جنازہ میں سکھلائی. اللہ کے نبی کو معلوم تھا یہ قوم کبھی مانگے گی نہیں اسلام والی زندگی. مانگنا چاہیے تھا روزانہ، اللہ اے اللہ اسلام والی زندگی دے. بہت سارے کام میرے غیر اسلامی ہو جا رہے ہیں، میں یہ بھی کر لے رہا ہوں، وہ بھی کر لے رہا ہوں. اے اللہ سمجھ دے، عقل دے، مجھے اسلام والی زندگی دے. اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کرنے کی توفیق دے. میرے گھر کا ماحول اسلامی بنا، بے دینی کو ختم فرما. نبی کو معلوم تھا میری قوم دعا نہیں کرے گی، اس لیے اللہ کے نبی نے نماز جنازہ کی دعا میں یہ زبردستی رکھ دی، انجانے میں کم از کم یہ مانگ لے. اسلام والی زندگی. ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ وہ کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی، جس کے بارے میں فرمایا لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات، قرآن کی ایک آیت، ایک حرف، ایک نقطہ بدلا نہیں جا سکتا. اور آج قرآن میں نازل کردہ حکم کو بدل دیا گیا. جی، طلاق کے مسئلے کو، حجاب کے مسئلے کو، مائک پر اذان کو، ابھی لمبی فہرست ہے، وہ دھیرے دھیرے اپنے وقت پر اٹھاتے رہیں گے. جی، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟
ان کی جرتیں اتنی بڑھ گئیں ان کی جرت کہ اللہ کے کلام کے بارے میں کہیں کہ بھئی 26 آیتیں اس میں سے نکال دو۔ یہ کہنے کی جرت کیوں آئی؟ ہم سب کے اندر سے جو ہے غیرت ختم ہو گئی ہے، ہم غیر محسوس طریقے پر مذہب سے دور کر دیے گئے، ہمارے اندر غیرت ہی نہیں ہے۔ اور اب ایسا ہو گیا بھائی چھوڑو یار، ہونے دو، ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ جی آپ کا مذہب ہے، آپ کا دین ہے، آخری نبی کی امت میں پیدا کیے گئے، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے سر تھی، ہے۔ ان کے اندر جرت کیوں آئی معلوم ہے؟ اس لیے آئی کہ قرآن میں بیان کردہ حکم پر عمل ہم نے نہیں کیا۔ اللہ نے بتایا ہے بھئی ایک اجنبی لڑکا اور ایک اجنبی لڑکی دونوں آپس میں ملنا ہے تو ایک طریقہ ہے نکاح کا، نکاح کے ذریعے ان دونوں کو ملنا ہے، میاں بیوی کا درجہ ملے گا۔ یہ سارے احکامات اللہ نے بیان کیے، نبی نے بیان کیے، اور ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب ان دونوں میں نبھاؤ نہ ہو سکے، ان کے مزاجوں میں اختلاف ہو جائے اور لگے کہ یہ رشتہ نہیں چلے گا، اس کو ختم کرنا ہے، یہ ان دونوں کا جو نکاح تھا وہ نکاح کو ختم کرنا ہے، تو اسی خدا نے، اسی نبی نے جو نکاح کا طریقہ بتایا تھا، اسی خدا نے، اسی نبی نے الگ ہونے کا طریقہ بھی بتایا، طلاق کا بھی طریقہ بتایا، خلا کا بھی طریقہ بتایا۔ نکاح کے موقع پر آپ کو مسجد کی ضرورت ہے، خطیب کی، عالم کی، قاضی کی ضرورت ہے، طلاق کے موقع پر آپ کو ضرورت نہیں۔ آپ دین کا مذاق اڑاتے ہوئے طلاق دیں گے اور طلاق 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 بول دیں گے، دین کا مذاق ہو جائے گا، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، لوگوں کو موقع ملے گا کہ مسلمان خواتین پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے غلط استعمال نے ان کی جرت بڑھائی، ہمارے غلط استعمال نے۔ آپ صحیح استعمال کرتے تو کبھی جرت نہیں بڑھتی ان کی۔ جی پہلے زمانے میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر یہ لگاتے تھے تو بہت ساروں پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، کپ کپی، بدن لرزنا شروع ہو جاتا تھا، بہت ساروں کے پیجامے گیلے ہو جاتے تھے۔ وہ نعرہ آج بھی وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، وہ بدلا نہیں۔ وہ پہلے جو لگاتے تھے ان کی روح زندہ تھی، آج ہماری روح مر چکی ہے۔ کیوں مر چکی ہے؟ وہ روح کے زندہ ہونے کے لیے جو غذا روح کو دینا چاہیے، نماز کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، وہ غذا روح کو نہیں مل رہی ہے، تو ہماری روح مردہ ہے، ہماری روح مردہ ہے۔ آپ مردہ روح سے وہ نعرہ لگے گا تو اس میں وہ اثر نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیے، آپ تلاوت کیجئے، آپ کے اندر ایک اسٹیم آئے گی، ایک اسپرٹ پیدا ہوگی، اس کے پیدا ہونے کے بعد آپ نعرہ لگائیے، دیکھیے اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ بات چلی کہاں سے تھی؟ غیر محسوس طریقے پر دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم جو ہے پروپیگنڈے سے متاثر ہیں، فیشن سے متاثر ہیں، اور لوگوں کے چلن سے متاثر ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا، وہ طریقے پر چلنے ہم تیار نہیں، وہ طریقہ ہمارے سامنے ہے بھی نہیں، ہم معلوم بھی کرنا نہیں چاہتے۔ 29واں پارہ ہے، پہلی اور دوسری آیت، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، ساری دنیا جس کے قبضے میں ہے وہ بابرکت، ساری دنیا اسی کے قبضے میں ہے۔
اس کے ہاتھ میں وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اس کے بعد والا ٹکڑا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ساری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. چاہے نمرود کو دے دے، چاہے فرعون کو دے دے، چاہے شداد کو دے دے، چاہے جو ہے موجودہ مرکزی حکومت کو اٹھا کے دے سکتا ہے. آپ کو بھی تو دیا تھا 800 سال، نہیں دیا تھا آپ کو؟ آپ کو دیا تھا کہ نہیں 800 سال یہ ملک؟ بولو بھائی. ارے آپ کو نیند آ رہی ہے تو ہم ختم کر دیں گے، چھوڑیے. ایک بھی تو نہیں بول رہا ہے. شاید ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو یہ ملک دیا تھا نہیں اللہ نے 800 سال؟ کون دیا تھا؟ چھین کون لیا؟ کیوں چھینا؟ دیا تو کیوں دیا، چھینا تو کیوں چھینا؟ بیٹھ کے سوچتے رہیے. دیا اس لیے کہ آپ کے اندر صلاحیت تھی، آپ کے اندر دین تھا، اخلاق تھے، کردار تھا، کیریکٹر تھا، آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، تو اللہ نے کہا بھائی لے لو ملک. اور جب دین آپ نے چھوڑ دیا، شرابی بن گئے، زانی بن گئے، ڈاکو بن گئے، دین کا مذاق اڑانے لگے، تو اللہ نے واپس لے لیا. بھائی ان کے اندر سے وہ صلاحیت ختم ہوگی، لے لیا. اب جس خدا نے ایک مرتبہ آپ کو دیا تھا، جس خدا نے ایک مرتبہ آپ سے لے لیا، وہ خدا آج پھر تمہیں ملک دینے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں؟ رکھتا ہے. تو اس خدا کو مناؤ اس کو. بولو کہ بھئی اب دوبارہ دین میں آ گئے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آ گئی ہے، اب دین پر عمل کریں گے. آپ ہمیں ایک موقع اور دیجئے، ہمیں دے دیجئے. تبارک الذی بیدہ الملک. وہ سورہ مومن میں جا کر کے ایک ٹکڑا ہے، حشر کے میدان میں اللہ پوچھتے ہیں، حشر کے میدان میں ایک سوال کرتے ہیں، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج ملک کس کے لیے ہے؟ ظاہر سی بات ہے کون جواب دے گا حشر کے میدان میں؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود دیں گے. للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے ہے ملک. یہ پہلی آیت میں بتایا بھائی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک بولے تو یہ ایک ملک نہیں، 7 زمین 7 آسمان، جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، آسمانوں پر اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ اس کے قبضے میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. موسیٰ کو سمندر سے نکال دے پوری قوم کے ساتھ، اسی سمندر میں فرعون کو اس کی پوری فوج کے ساتھ ڈبو دے. جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کر کے دکھایا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں بیان کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں اللہ؟ سوال کرو اللہ سے، کیوں بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ بابرکت ہیں اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے سب کچھ ہے، آپ ہر چیز کے پر قدرت رکھتے، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تو جواب دیتے بھئی اسی ذات نے، الذی خلق الموت والحیات، اسی ذات نے موت و حیات کو پیدا کیا. زندگی کو بھی اس نے پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا. اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ بابرکت ہے، اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو مانتے ہو، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی کیوں بتایا جا رہا ہے؟ جواب دیتے اسی خدا نے موت کو، زندگی کو پیدا کیا، اور اس میں پہلے موت کا ذکر ہے. الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کو پیدا کیا، بعد میں زندگی کو پیدا کیا. ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوتے، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے، آپ کے اندر روح ڈالنے سے پہلے روح ڈالنے والا فرشتہ آتا ہے، وہ اللہ سے پہلے پوچھتا ہے یہ کب تک زندہ رہے گا. اللہ بتاتے ہیں اس کی عمر اتنی ہے، یہ نیک و بد بنے گا، اللہ بتاتے ہیں تب وہ لڑکا بنے گا لڑکی بنے گا، اللہ بتاتے ہیں. وہ سب طے ہونے کے بعد موت آپ کی طے ہو جاتی ہے، بعد میں روح پھونکی جاتی. الذی خلق الموت والحیات، ہم سب کی موت لکھی ہوئی ہے، کب کہاں کیسے
اب وہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوتی جب وہ جو موت کا وقت طے ہے. پہلے موت ہے، بعد میں زندگی دی گئی ہے. اچھا یہ کیوں چکر ہے اللہ، موت کا بھی زندگی کا بھی؟ کیا وجہ ہے، کیوں آپ یہ دونوں پیدا کیے؟ اور اس کی وجہ بتاتے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ اللہ دیکھنا چاہتے، آزمانا چاہتے بھی تم میں سے کون اچھا کام کرے گا. احسن عمل کو چاہتے ہیں. نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، نماز اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اچھی نماز اللہ کو مطلوب ہے جس میں تعدیل ارکان ہو، جس میں دماغ حاضر ہو، جس میں امام دوسری رکعت میں بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہونے لگے تو پوری مسجد گونج اٹھے سبحان اللہ سے. نماز ایسی ہو. جی مطلق عمل مطلوب نہیں ہے، احسن عمل مطلوب ہے، اچھا عمل مطلوب ہے. وہ اچھا عمل کیا ہے؟ ہر چیز میں صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کے سونے تک، رات کو سونے سے لے کر کے صبح اٹھنے تک، پیدائش سے موت تک، وہ اللہ کے نبی نے ہر کام میں اچھا عمل بتا دیا. وہ آزمانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، بتا دیا کہ بھئی تمہیں مرنا ہے، موت ہم نے پہلے لکھ دی ہے، تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میرے پاس آنا بھی ہے. ایمان مفصل میں والبعث بعد الموت پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے ایمان مکمل نہیں ہوگا. موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین ہونا چاہیے. تو موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی میں پوچھے گا اللہ نے، میں نے 50 سال 60 سال تمہیں دی تھی، تم نے کیا کیا کیے؟ آپ کہیں گے میں نے نماز پڑھی تھی. اللہ کہیں گے وہ نماز اچھی نہیں تھی. اللہ کے نبی کے دربار میں ایک صحابی آئے، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی اور تحیۃ المسجد تھی، اور وہ آ کے اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا قم صلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی نے بحث نہیں کی. میں نے تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک سارے ارکان کیے، نماز کیسے نہیں ہوئی؟ معلوم ہوا کہ نماز مکمل کر لینے کے بعد بھی حکم یہ لگ سکتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی. آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ آپ کا سلوک بیوی کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کے پڑوس میں جو غیر مذہب والا ہے، اس کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے؟ آپ کا سلوک ایسے ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں آپ کا مذہب گھر کر جائے. جی اسلام میں انسانوں کی خدمت کے لیے جتنے احکامات دیے ہیں اس میں مذہب کو ذکر نہیں کیا. اس میں انسان کی خدمت انسان کی حیثیت سے کرنا ہے، مذہب کی حیثیت سے نہیں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. وہ غیر مذہب والا بھی بھائی ہے، مذہب والا ایمانی بھائی ہے، وہ غیر مذہب والا وطنی بھائی ہے. آپ برادران وطن کہتے ہیں، وہ وطنی بھائی ہے. میرا وقت ختم ہو گیا، اور جو ہے اس ملک میں ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری، اپنے مذہب کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے. کوئی اور آ کے نہیں کرے گا. آپ کے قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت، نبی کی تعلیمات کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے. کوئی اور آ کے نہیں کرے گا. اور یہ حفاظت یہ تقریر سے نہیں ہوگی، احتجاج سے نہیں ہوگی، ایجیٹیشن سے نہیں ہوگی، جلوس سے نہیں ہوگی. حفاظت عمل سے ہوگی. آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے.
قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن کی حفاظت ہوگی، نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، نماز کی اور مسجد کی حفاظت ہوگی، اللہ کے نبی کی سنتوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں گے، سنتوں کی حفاظت ہوگی۔ بول سے حفاظت نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے، اور ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب عمل کرنا آپ شروع کر دیں گے، مذہب کی بھی حفاظت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر پیدا ہوگی۔ جو لوگ ہمارے سے نفرت بھرا معاملہ کرتے ہیں، وہی لوگ جب ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے یا کسی مذہبی شخصیت سے سامنا ہوتا ہے، ہاتھ جوڑتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لباس کی عزت ہے، اللہ کے نبی کے اس چہرے کی عزت ہے، اس شباہت کی عزت ہے۔ ایک روب اللہ چہرے پہ دیتے ہیں، وہ نماز کے ذریعے روب آتا ہے، وہ تلاوت کے ذریعے آتا ہے، آپ وہ خرید کے لگا نہیں سکتے روب، وہ پیدا کرتے ہیں اللہ، وہ اس کے اعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بھائی جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء کرناٹک، جمعیت علماء باگل کوٹ، یہ سب اللہ کے بندوں کو اس کی بندگی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ ان کا کام ہی اتنا ہے۔ یہ محکمہ شریعہ کا افتتاح ہوا، آپ جو ہے اپنے اختلافی مسائل، میاں بیوی کے جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے، جائیداد کی تقسیم کے جھگڑے، آپ کو نبی کا بتایا ہوا طریقہ چاہیے اس حل میں یا کوئی اور طریقہ چاہیے؟ کون سا طریقہ چاہیے؟ نبی کا بتایا۔ اور نبی کا طریقہ وہی اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے محکمہ شریعہ شروع کیا گیا، مسجد میں مکتب شروع کیا جاتا ہے، خواتین کی تعلیم کے لیے مدارس شروع کیے جاتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کی مجلس شروع کی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہر مرد چست و چالاک رہنا چاہیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو جمعیت یوتھ کلب بنایا گیا، بھائی اس میں آؤ، اپنے آپ کو چست و چالاک رکھو۔ اس ملک کی ضروریات میں سے یہ ہے کہ عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، تو یہ نہیں وہ اصلاح کر کے بھائی دنیاوی تعلیم حاصل کرو۔ یہی تو جمعیت علماء کر رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے جمعیت علماء؟ یہ جمعیت علماء ضلع باگل کوٹ ماشاءاللہ بہت عمدہ کام کر رہی ہے، شاندار کام کر رہی ہے۔ تو وہ مفتی یونس صاحب ہوں، مولانا مزمل صاحب ہوں، مولانا محسن صاحب ہوں، ٹیم بہت بڑی ہے، ہمیں سب کے نام لینے کا وقت نہیں ہے، پوری ٹیم شاندار کام کر رہی ہے۔ آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ 40 پر 5 مکاتب وہ جو ہے 2,500 ہزار تنخواہ دے کے چلا رہے ہیں، اور ماہانہ پنشن تقسیم کر رہے ہیں، غلہ تقسیم کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں۔ کوئی لاٹھی لے کے نہیں کھڑا ہے سر پہ یہ کام کرو بول، اور یہ کریں گے تو تنخواہ بھی نہیں ملتی ہے۔ جمعیت علماء میں کام کرنے والوں کو 1 پیسہ نہیں ملتا، جیب سے ڈال کے کرنا پڑتا ہے۔ کر رہے ہیں اللہ کے بندے۔ تو بھائی مذہب کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے سر ہے، اور وہ ذمہ داری جو ہے عمل سے حفاظت ہوگی، بول سے، نعروں سے نہیں ہوگی۔ کیا آپ سب لوگ عمل کے ذریعے اس کی حفاظت کرنے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، وہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ جب بندہ سچا ارادہ کرتا ہے اللہ کی مدد اترتی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے علاقے کے اندر خیر کو نازل فرمائے، رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرمائے، نفرتوں کو ختم فرمائے، ہر ایک کے دل میں محبت، پیار پیدا فرمائے۔ ملک کے اندر جو بدامنی کی فضا پیدا کر رہے، اللہ تعالیٰ اس بدامنی کو پیار محبت کے ماحول سے بدل دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی ترقی میں جیسے مسلمانوں کا پہلے رول تھا، ویسے آج بھی مسلمانوں کی وہی ضرورت ان لوگوں کے دلوں میں دوبارہ بٹھا دے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعیت علماء، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء کرناٹک، حضرت مفتی افتخار صاحب، حضرت مولانا زین العابدین صاحب،
حضرت مولانا عارف صاحب، حضرت مولانا شاکر صاحب، آپ کی آمد مرحبا۔ جمعیت علماء ہند، نعرہ تکبیر۔ اس کے بعد میں اس جلسے کی آخری کڑی ہم تمام کی ان پر نگاہ ٹکی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا زین العابدین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ذرا حضرت بیماری کے باوجود اتنا لمبا سفر کر کے ہم تمام کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر دیر تک قائم اور دائم۔ آمین۔